بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے مصعب آپ سے آغاز کروں گفتگو کا۔ جناب سیدنا امام حسین، آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ آج مجھے کوئی ایک شخص بھی نہیں نظر آتا جو آپ سے اختلاف کرے، ظاہراً اختلاف کرے، مگر یہ کیسا دور گزرا ہے اسلام پہ کہ جب تقریباً اگر میں کہوں کہ سارے ہی سارے یعنی 90% عوام آپ کی یا تو مخالف ہے یا پھر آپ کا ساتھ نہیں دیتی ہے، تو ایسا دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گزرنے کے، پردہ فرمانے کے غالباً 40-50 سال بعد ہی پیش آ گیا، کیا وجوہات تھی؟ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے واقعات کی پیشن گوئی کر دی تھی۔ محدثین نے اسے کتاب الفتن کے اندر اور اشراط الساعات کے اندر بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کیا کیا ہونے والا ہے۔ ان میں سے آپ نے کچھ یہ بھی فرمایا کہ انصار صحابہ کرام ان کی حقوق تلفی ہوگی، اور انصار صحابہ کرام وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو تقویت دی، بے شک مسلمانوں کو ٹھکانے دیے، اسلام کی مدد کی، نصرت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، اور انصار صحابہ کے اوپر، بلکہ انصار صحابہ کا قتل عام ہوا ہے۔ اللہ واقع حرہ کے اندر جنوسائیڈ ہوا ہے انصار صحابہ کا، اللہ اور اسی طرح صفین کے اندر بدری صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، بیت رضوان کے شہید ہوئے ہیں۔ تو ایک تو ہے صحابہ کرام کے ساتھ بھی بعد میں اس طرح کے واقعات رونما ہوئے، اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کی جہاں تک بات ہے، اہل البیت علیہ السلام کی، تو اہل البیت اور انصار صحابہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، اچھا، اور امام علی علیہ السلام کا ساتھ دینے والے، ان کی جنگوں میں شریک ہونے والے وہ انصار مدینہ تھے۔ ان میں بڑے بڑے نام ہیں، ابو ایوب انصاری، جابر بن عبداللہ، خزیمہ بن ثابت، اور دیگر صحابہ کرام۔ تو اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے بعد میں، وہ آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ بظاہر یہ لوگ کلمہ پڑھنے والے تھے، ان کو تلوار کی زور پہ مسلمان کیا گیا، یہ تلوار کے خوف سے مسلمان رہتے تھے، اور ان کے آباء و اجداد بھی تلوار کے خوف پہ انہوں نے کلمہ پڑھا، اور یہ دین کے اندر کبھی بھی ان کو زیادہ حصہ نہیں لگا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، بلکہ یہ اکثر ان کی جو تربیت ہوئی تھی وہ اسی طرح کے ماحول میں ہوئی تھی، شام کے کفریہ ماحول کے اندر۔ تو انہیں خاندان رسول کا ادب، احترام وہ بالکل معلوم نہیں تھا، اور یہ بات یہ جانتے تھے کہ اگر یعنی بالکل وہ ہوتا ہے نا بادشاہ کی مطلق اطاعت، پوجا، یہ لوگ بادشاہ کی پوجا کرتے تھے، عادی اس بات کے تھے، اس بات کے عادی تھے یہ لوگ۔ تو انہیں کیا معلوم ہے کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی خدمات کیا، تو اس لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ لیکن بہرحال اس وقت میں دین میں اکثر حصہ تبدیلی ہو چکی تھی، بلکہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آخر زمانے کے اندر، بخاری کی روایت، عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ میں نے امام علی علیہ السلام کے پیچھے بصرہ میں نماز پڑھی جنگ جمل کے بعد، تو میں نے دیکھا علی نے، جب عمران بن حسین صحابی نے نماز پڑھی ہے، وہ فرماتے ہیں لقد ذکرنی ھذا الرجل صلاۃ کنا نصلیھا مع رسول اللہ، آج ہم نے جس کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو اس نے ہمیں وہ نماز یاد دلا دی جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، صحیح، کہ یہ جب بھی نیچے جھکتے ہیں تکبیر کہتے ہیں، اور اٹھتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں۔ تو نماز بدل چکی تھی اس وقت میں۔ گورنر ایسے آئے تھے کہ جو گورنر خود نبی کے زمانے میں وہ مرتد ہوئے تھے، اور بلکہ گستاخان رسول تھے، اور پھر بعد میں ان کی معافی کی گئی۔ تو جب اسلام کے اوپر ایک اہم زمانے میں ایسے لوگ گورنر ہوں، ان کی حکومت ہو، اقتدار ہو، تو اب سوچئے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، اقتدار میں خرابی آ گئی، اوپر سے خرابی نیچے ہوتے نیچے زمانے میں آ گئی۔ تو الغرض مختصر یہ امام حسین علیہ السلام نے جو مقصد قیام حسین ہے امام حسین کا، وہ یہی ہے کہ اس دین کو بچانا، یہ جو آپ نے کہا نا کہ حق کا بنا لا الہ الا اللہ، کہ دین کی بنا وہ حسین ہے، دین کی بنا بنیاد حسین ہے، صحیح، تو وہ یہ اسی معنوں کے اندر ہے کہ انہوں نے دین کو جب کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا، یعنی ہمت نہیں رہی تھی لوگوں کے، تلوار کے زور پہ سب کو چپ کرا دیا گیا تھا، خاموش کرا دیا گیا تھا، تب آپ کھڑے ہو گئے۔ تب یہ کھڑے ہوئے۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں صاحب، ظاہر ہے جس منصب پہ یزید نامی شخص بیٹھا ہے یہ خلافت راشدہ کا منصب تھا، اور اس سے پہلے ممبر رسول تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ تو ہم اصحاب یمین کی بات کرتے ہیں، نہیں، سیدھے ہاتھ والے سچے لوگ، بہترین لوگ، گویا 5 ایسے خلفاء جو راشد خلیفہ ہیں۔ پھر یہ اصحاب یمین سے سیدھا اصحاب
کمین تک کا سفر کیسے ہو گیا، یعنی اس جانب سے اس جانب تک کا بڑا 360 کا فرق ہے. تو یزید جیسا شخص اس مقام تک آ کیسے گیا جو ایک معتبر مقام ہے؟ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یزید اتنا دور تھا اور اتنا پھر نزدیک کیسے آ گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا مزاج ہے. دیکھیں 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے، اور اس کے بعد عرب کا معاشرہ یہاں تک پہنچ گیا کہ ایک زندہ بچی جسے ہم اتنا پیار کرتے ہیں، جب وہ پیدا ہوتی ہے اسے زندہ زمین میں درگور کر دیا گیا. تو عین جب مخلوق جہنم کے تحت کنارے تک پہنچ چکی تو اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تاکہ ان کو جا کے ہدایت دیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر یزید یہاں آ کر نہ بیٹھتا تو امام علی مقام کا جو مقام اور مرتبہ ہے اور قربانی ہے اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا. یعنی ایسے شخص کو بٹھایا جائے تبھی ہمیں مقام و مرتبہ پتہ لگے گا. مقام اور مرتبہ پتہ لگے گا. یہ پکی بات ہے کہ جب مخالفت ہوتی ہے تو پھر اس کے جان نثار پیدا ہوتے ہیں. پھر تو ہم آنے والے دور میں جناب حضرت امام مہدی کے لیے دشمن تیار کریں. پہلے امام مہدی کے آنے سے پہلے زمین کا کیا حال ہوگا؟ میرے خیال میں ہم نے آپ کے ایک پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ پوری ظلمت اور تاریکی ہوگی اس کے اندر، اور پھر امام مہدی آ کر اس کا جو ہے سارا کا سارا صفایا کریں گے. دیکھیں مجتہد کو اللہ صدی کے آخر میں، صدی کے شروع میں تب بھیجتا ہے کہ جب دین مٹنے لگتا ہے. یعنی ہم دشمن کی پہلے تیاری کریں اور دشمن کو تیار کریں اور اس کی تعریف کریں. ہم نہیں کریں گے، یہ مزاج الہی ہے. مگر سوال یہ ہے کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے، سسٹم کیسے؟ میں ایک سوال جیسے اسی کی اس کے جز میں کر رہا ہوں. صاحب ایک دور تھا جیسے کہ فرمایا گیا بیٹیوں کو زندہ درکور کر دیا جاتا تھا، پھر اسی دور کے تسلسل میں اس حد تک حیوانیت دیکھی گئی جناب امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا. پھر تو اسلام آ گیا نا، پھر یہ دور واپسی کیسے آ گیا کہ جناب حضرت علی اصغر کو نیزے میں بلند کیا جا رہا ہے، نواسہ رسول کو نیزے میں بلند کیا جا رہا ہے؟ پھر یہ اسلام کیسے آ گیا کہ جناب سکینہ کو تماچے مارے جا رہے ہیں؟ یہ جہالت کا دور. جناب عثمان کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ دور واپسی عمر کو شہید کیا جا رہا ہے. نہیں، میں اس کلیجے چبانے والے واقعے پہ اس لیے لمیٹڈ ہوں. چلیں شہادت تو مسلمان کا ورثہ رہے، بیچ میں رکھیں گے ہم. میں اس جنگلی پنے اور حیوانیت کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں حضرت عمر کو بھی شہید کیا گیا، میں اس قابل میں نہیں جا رہا، مگر یہ حیوانیت جو کربلا میں دیکھی گئی، یہ تو ہمیں جنگ غزوہ احد میں دیکھی گئی تھی. اس سے پہلے عربوں میں یہ رواج تھا. یہ قائم کیسے، یہ ٹوٹی کیسے نہیں؟ دیکھیں یہ اچانک سے نہیں ہو گیا، اور مولانا نے جو اس کی جو تشریح کی ہے کہ بس قدرت اس طرح سے کرتی ہے. دیکھیں قدرت شر کو پیدا نہیں کرتی ہے. ہمارے ہاں ایک چیز پڑھی جاتی ہے، مفتی صاحب نے بہت بڑی بات کی تھی، اہل سنت کے نزدیک خیر اور شر کا خالق اللہ ہے، قاسب بندہ ہے. دیکھیں مجھے بولنے دیجئے، اور یہ بالکل من گڑت ہے. اللہ صرف خیر پیدا کرتا ہے، شر پیدا نہیں کرتا. واہ، ٹھیک ہے. قرآن مجید میں ہے خیر کا قادر اللہ ہے، اس کو پیدا کرنے والا. شر جو ہے یہ انسان کی اپنی نفس کی طرف سے ہوتا ہے. بہرحال میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے زمانے میں زبردستی لوگوں سے بیعت لی، اور عبداللہ ابن عمر سے بخاری کے اندر روایت ہے کہ حکم دیا کہ بلکہ عبداللہ ابن عمر کو قتل کی دھمکی دی. اچھا، اگر تمہارے سے اور تمہارے باپ سے زیادہ حقدار ہم لوگ ہیں اس کو چلانے میں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو اس بات سے ڈرایا کرتے تھے کہ تم مستحکم رہنا، ورنہ شام کے اندر معاویہ بن ابی سفیان ہے، فتح الباری کے اندر لکھا ہے. تو معاویہ بن ابی سفیان نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی جو کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھا. امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو صلح حسن ہوئی، جس کا ہمارے ہاں بہت یہ لوگ نام لیتے ہیں، صلح حسن بخاری میں ہے کہ دو عظیم گروہ میں اس کی خلاف ورزی ہوئی. اس کی خلاف ورزی ہوئی. اسد الغابہ کے اندر شرائط لکھی ہوئی ہیں، الاستیاب کے اندر ہیں، ہمارے اہل سنت مصادر کے اندر یہ شرائط لکھی ہوئی کہ کن شرائط کے اوپر امام حسن علیہ السلام نے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ وہ شرائط کے اوپر وہ صلح کی تھی. تو یہ جو کربلا کا واقعہ یہ کچھ ایسے نہیں اچانک سے ہو جاتا ہے. یزید نے اس کا اقرار کیا ہے کہ میں نے بدر کے مقتولین کا، اپنے آباء و اجداد کا جو علی کے ہاتھوں سے قتل ہوئے ہیں اس کا بدلہ لیا ہے. یہ حکمرانی کی طرف آنا یہ ایک سفر تھا، یہ ایک پلان کے ساتھ ایک کام ہوتا رہا. یعنی آپ یہ دیکھ لینا کہ اموی حکمران ان کے ارد گرد کون لوگ ہیں، کون ان کے گورنر ہیں. یزید کے ساتھ ارد گرد کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کون اس کا ٹیچر ہے، کون اس کا گورنر ہے. یہ مروان بن حکم، یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے دھتکار دیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں، یعنی ایک سسٹم ہے، ایک سسٹم ہے. وہ طلقاء ہے، مؤلفۃ القلوب کا اکثر طبقہ ہے کہ جو اپنی پوری زندگی میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت دین کے مخالف رہا ہے، یہ دینی نظام سے ٹکرایا ہے. یہ اگر مسلمان نہ ہوتا تو سر قلم ہوتا ہے ان لوگوں کا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ان کا سر قلم ہونا تھا، لیکن انہوں نے اپنے سر کو جھکا لیا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں
حصہ بھی دیا تو ٹھیک ہے آپ لوگ اسلام میں آ گئے ہو, کیونکہ نبی تو روک نہیں سکتے نا, کسی کو منع نہیں کر سکتے, وہ تو رحمت للعالمین ہے, وہ تو جو بھی آیا ان کے پاس انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو سینے سے لگا لیا, معاف کر دیا, کوئی بات نہیں. لیکن اور یہ اہل بیت کی بھی روش رہی ہے, یہی امام زین العابدین علیہ السلام کتنا بڑا, یعنی جو واقعہ ہے اس کے عینی شاہد اور گواہ ہے کہ جب بھی ان کے سامنے پانی اور کھانا رکھا جاتا ہے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں امام کے سامنے. کربلا کے عینی شاہد ہیں. ان کے پاس جب مروان کو واقع حرہ ہوتا ہے 62 ہجری کے اندر, تو واقع حرہ سے پہلے واقع حرہ میں بھی مروان کی فیملی کو آپ نے امام زین العابدین امان دی ہے. اللہ اکبر. کوئی ان کو امان نہیں دینے والا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر کے پورے سیاسی تعلقات موجود تھے یزید بن معاویہ کے ساتھ, لیکن انہوں نے بھی اپنا دروازہ بند کر دیا, میرے پاس نہیں آؤ. لیکن امام زین العابدین علیہ السلام, کسی نے کہا کہ یہ تو وہ ہے کہ جس نے آپ کے پورے خاندان کو شہید کیا, تو امام نے فرمایا یہ ان کے اخلاق تھے اور یہ ہمارے سبحان اللہ, ہم اپنے اخلاق کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. تو اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا, اویس بھائی علامہ صاحب, وہ پری پلان سارا کام تھا. ٹھیک ہے کہ یزید نے اپنے نانا جو کہ امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں بدر میں مارا گیا, معاویہ بن یزید کا چچا جو کہ امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا, اس کا بدلہ لیا ہے. اور اشعار بھی ہیں تب اس کے اندر امت خاموش بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ بدلہ لیا جا رہا ہے, جبکہ یہ تو اصحاب رسول اکیلے تو حضرت علی نہیں تھے نا, غزوہ بدر میں 313 تھے, جناب حضرت عمر ہیں اور دیگر اصحاب ہیں, تو وہ سب دیکھ رہے ہیں اور ایک طرف بدلہ لیا جا رہا ہے. میں مطلب یہ آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, وہ الذی بعث فی الامین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. رسول آئے, بعثت کا مقصد تزکیہ نفس تھا, وہ انجام دیا نا. ہم کہتے ہیں کیسے دشمن لوگ تھے جو دوست ہو گئے, ہم تعریفیں پڑھتے ہیں, ہم قصیدے گاتے ہیں کہ جی سارے دلوں کو صاف کر دیا آپ نے. پھر یہ دوبارہ سن 61 ہجری میں دل میلے, اتنے میلے کیسے ہو گئے کہ آل رسول کو ہی نیزے پہ بلند کر رہے ہیں, کلیجے چبا رہے ہیں, زخمی کر رہے ہیں, ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں, یہ کیسے ہو گیا؟ جی یہ آپ نے صحیح بات کہی ہے, لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ ان علینا للہدا, ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. چونکہ امام علی مقام کی جو شہادت ہے وہ اتنی دردناک ہے کہ ہماری توجہ اس سے کہیں اور جاتی نہیں ہے, وگرنہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی کیا گیا. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ کا پتہ بتایا ہو اور سب نے مان لیا ہو. اس وقت جو ابو جہل تھا اتنا بڑا دشمن, اور ہجرت پر مجبور کیا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ جانے کیا کیا ظلم کیے. اور ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا, یا رسول اللہ آپ کو زیادہ تکلیف کب ہوئی ہے؟ تو فرمایا کہ جب طائف کا سفر میں نے کیا تبلیغ کا اور واپس آیا, اور تیری قوم کے ایک بندے نے جو الفاظ کہے تھے وہ آج تک کلیجہ رسول سے مٹے نہیں ہیں. یہ سلسلہ امام علی مقام کے دور کا نہیں ہے, یہ پہلے کا دور کا ہے. اور پھر یہ جو مقربین کی جماعت ہوتی ہے نا, ان میں ہم پڑھتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں جو درخت کے اندر گئے تھے اور ان کے گردن پر آرا چلایا گیا تھا. کئی انبیاء علیہ السلام کو کس طرح سے شہید کیا گیا تھا. مگر یہ جو آپ کا سوال ہے نا کہ اصحاب رسول اس وقت تھے تو ایسا کیوں نہیں ہوا, یہ بالکل آپ کا سوال بجا ہے. یہ سوال اٹھتا ہے کہ حضرت عثمان 40 دن تک معصور رہے, لیکن مدینہ کے اندر ہونا چاہیے تھا نا, نہیں ہوا. حضرت علی نے اپنے فرزندان کو کھڑا کیا, نہیں یہاں تو کوئی بھیج نہیں رہا اپنے بچے کربلا کی تائید. اگر یہاں بھیجنے کی آپ بات کر رہے ہیں تو مکہ المکرمہ سے امام علی مقام جب جا رہے تھے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہے تھے, اور عبداللہ ابن عباس بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہے تھے کہ آپ نہ جائیں, وہاں آپ کے ساتھ شر ہوگا. محمد ابن حنفیہ بھی ہاتھ جوڑ کے عرض. لیکن امام علی مقام کے سامنے وہ جو خطوط تھے نا کوفہ والوں کے کہ یہ دین مٹ گیا, یہ ہو گیا, ہائے برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے, امام علی مقام نے یہ سوچا کہ اگر آج میں کوفہ نہیں جاتا ہوں اور دین کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کل قیامت کے دن میں اپنے نانا جی کو اور اللہ کو کیا جواب دوں گا. تو اتمام حجت کے لیے جو ہے وہ آپ وہاں تشریف لے گئے. باقی جو صحابہ کرام تھے ان کے سامنے حضور نے سارے واقعات بیان کر دیے تھے, اس طرح بچوں کی حکومتیں آئیں گی, لڑکوں کی حکومتیں آئیں گی, اور بخاری شریف میں تو یہ بھی ہے کہ میری امت میں فتنے آئیں گے, ان کے اندر ایک بند باندھا ہوا ہے. حضرت حذیفہ نے پوچھا, حضرت عمر نے حضرت حذیفہ سے پوچھا, پھر انہوں نے کہا وہ باب آپ توڑا جائے گا یا شہید. تو حضرت عمر کی شہادت کے بعد یہ فتنوں کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور پھر کوفہ والوں نے بلایا, اور بلانے کے بعد جب انہوں نے بے وفائی کی تو پھر یزید نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور یزید جو ہے یہ ملوث نہیں بلکہ اس کا مرکزی کردار ہے واقعہ کربلا کا, مرکزی کردار ہے. اور تھوڑی دیر پہلے مفتی صاحب یزید کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اگر وہ مسلمان نہ ہوتے تو اس طرح ان کو قتل کر دیا جاتا. یاد رکھ لینا امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک یزید جو ہے
اس پر توقف کیا ہے. یہ فتویٰ بھی نہیں لگایا مسلمان ہے اور یہ بھی نہیں لگایا یہ کافر ہے. مگر میں اہل سنت کا ایک ادنا سا غلام ہو کر یہ بات آپ کو کہتا ہوں، میں امام احمد بن حنبل کو مانتا ہوں، انہوں نے یزید پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے. یعنی جس کو نقل کیا ہے امام اہل سنت حضرت شیخ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے. اور میں حیران ہو گیا کہ انہوں نے امام اعظم کا فقہی مسئلہ نقل کرنے کے بعد کہ امام صاحب کا یہ فتویٰ ہے، اور فوراً یہ لفظ بھی کہے کہ امام احمد بن حنبل نے جو ہے وہ کافر قرار دیے. میں جانتا ہوں کہ میرے امام نے یہ کہنے کے بعد یہ نقل کیوں کیا ہے. ہم جیسے غریبوں اور کمزوروں کے لیے ایک موقف چھوڑ دیا. ہمارے یہاں یہ ایک اچھی چیز ہے کہ جب ہم کسی بڑے سنجیدہ مسئلے میں پھنستے ہیں تو ہم امام ابو حنیفہ سے بھی نظر چرا لیتے ہیں اور کہیں اور سے بھی چیزیں اٹھا لیتے ہیں. ایک اچھی بات ہے، وسعت بہت زیادہ ہے. مثلا ختم نبوت کے معاملے پہ یا پھر توہین رسالت کے معاملے پہ ہم ابن تیمیہ سے بھی بہت کچھ لے لیتے ہیں اور چیزوں میں ہیلپ ہو جاتی ہے. مگر سوال ایک بڑا دلچسپ سوال یہ ہے، اگر کربلا نہ ہوتی تو آپ میں یزید کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے ہوتے اور اس کے قصیدے پڑھ رہے ہوتے؟ آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں، اور ہر ظالم حکمران کی چاپلوسی کی جاتی ہے. ایسا طبقہ موجود ہوتا ہے جو حکمرانوں کی خوشامد کرتے ہیں، ظالموں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. لیکن حسینیت یہ ہے کہ آپ ظلم کو ظلم کہیں. اسلام کے اندر صحابہ کرام کی جو سیرت کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ابو ذر غفاری کی کیا سیرت ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حق کو حق کہنے والے اور باطل کو باطل کہنے والے. ابھی آپ مولانا صاحب نے کہا نا، آپ نے سوال پوچھا کہ صحابہ کرام موجود تھے تو انہوں نے کیوں سوال نہیں کیا. بھائی ضروری نہیں کہ صحابہ کرام موجود ہوں تو وہ اس کو اوپر وہ کوئی اقدام بھی کرے. آپ دیکھیں کہ مروان وہ ایک کام ایسا کرتا ہے، مثلا عید کا خطبہ وہ دیتا ہے، اس کو وہ مقدم کر لیتا ہے، اور کبھی ایسا ہے کہ وہ طویل کر لیتا ہے تاکہ جو ہے وہ دوسرا وقت داخل ہو جائے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو خاموش رہتے ہیں. تو اس موقع پر کوئی شخص اٹھ کے اس کو کہتا ہے کہ تم نے آج جو ہے نا یہ کام صحیح نہیں کیا. بخاری کے اندر روایت ہے، غالباً ایک روایت موجود ہے. بہت سارے جگہوں کے اوپر صحابہ کرام مصلحتاً خاموش بھی رہے ہیں، وہ بات نہیں کرتے ہیں. اور وہ کیونکہ جب آپ کے اوپر ایسا موقع موجود ہو کہ تلوار سر کے اوپر ہو تو جان تو عزیز ہوتی ہے، اس لیے خاموش رہا گیا. عبداللہ ابن عمر کا میں نے بتایا کہ ڈرایا گیا، دھمکایا گیا ان کو. حضرت عمر کے صاحبزادے کو ڈرایا اور دھمکایا گیا بیعت کے لیے. جی لیکن کی نہیں انہوں نے. پھر بھی نہیں، انہوں نے اپنی گفتگو میں ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ عبداللہ ابن عمر کے یزید کے ساتھ سیاسی تعلقات تھے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. سیاسی تعلقات تاریخ میں یہ تو ہے کہ لوگوں کو ان کی بخاری کے اندر سفارشات کو قبول کر لیا کرتے تھے. بخاری کی روایت اتنا سمجھ کے برداشت کیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ بڑا دلچسپ سوال، اس پہ آپ ذرا آنسر کر دیں. بخاری کے اندر روایت موجود ہے، یہ تعلقات تھے بالکل بیعت کے اوپر. لوگوں کو فاسق اور فاجر کی امامت پر خود بھی بیعت کی تھی اور دوسروں کو بھی بیعت کراتے تھے. نہیں، یہ بخاری کی روایت موجود ہے. میں آپ کو چاہیں تو میں آپ کو ڈیٹیلز دے سکتا ہوں. بیعت کا تقاضا تو 3 اشخاص کے ساتھ تھا جو مدینے میں موجود تھے. اچھا، جابر بن عبداللہ ام المومنین ام سلمہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں تو ام المومنین کا یہ حکم تھا کہ بیٹا یہ بیعت ضلالت ہے، یہ گمراہی کی بیعت ہے. ام المومنین کا یہ قول ہے، ام المومنین کا یہ فرمان ہے. لیکن یہ ہے کہ تم جان بچانے کے لیے تو پھر جابر بن عبداللہ آئے اور انہوں نے یزید کی بیعت کی. تو جان کا خوف انصاری، جی جابر بن اتنے عبداللہ بزرگ صحابی، جی بالکل، اور جان کے خوف کی وجہ سے جان کا خوف عظیم امام علی مقام کی شہادت کے بعد بیعت کی یا پہلے؟ یزید کی نہیں، وہی میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. یزید کی بیعت کرائی اور جو معاویہ نے امام بندہ بھیجا تھا مروان کے ذریعے. شہادت سے پہلے کی یا بعد میں کی؟ یزید کی بیعت میں کہہ رہا ہوں، یزید کی بیعت. یزید کی بیعت کہہ رہے ہیں، مگر امام حسین بہت سارے اصحاب ایسے تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی. کون سے؟ اچھا یہ 3 اشخاص میں ان کا نام لے لوں. جناب عبداللہ بن زبیر، جناب عبداللہ بن عمر، جناب عبداللہ بن عباس بھی تھے. ہاں، انہوں نے بیعت نہیں کی. حنفیہ اور بھی بہت سارے بزرگ ہیں نہیں کی بیعت. میری نظر میں ایسی عبارتیں بھی ہیں کہ ہم نے آپ کی بیعت کی ہے، یہ کافی ہے، اس کے بعد ہم نہیں جائیں گے. نہیں، بخاری کے الفاظ ہیں جناب، یہ عبداللہ ابن عمر نے بیعت کی ہوئی ہے اور اسی طرح جابر بن عبداللہ ان کی بیعت بھی ثابت ہے، یزید کی بیعت کی ہے. عبداللہ ابن عباس کا میرے اس میں نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بیعت کی ہو، وہ میرے علم میں نہیں ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ بیعت جو میں بتا رہا ہوں نا، اس لیے نہیں کہ رضا سے ہوئی ہے، یہ مکرہ کی بیعت ہے. مگر ہوئی ہے، بیعت ہوئی ہے زبردستی. امام حسین نے بیعت نہیں کی. امام حسین. اب میں آپ کو آپ نے جو سوال لیا نا اس کی طرف آتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کو ہمارے ہاں لوگ اتنا اس طرح سادہ کر کے پیش کرتے ہیں جیسے ایسے آدمی ان کو سیاست کا کوئی علم نہ ہو. یعنی سیاست سے مراد یہ سیاست نہیں ہے، یہ جو اشارت ہمارے ہاں ہوتی ہے، سیاست سے مراد انتظامات، حقوق، انسانی حقوق کو پہنچانا، انبیاء کا طریقہ. تو امام حسین کو نے کچھ پتہ نہیں ہے واقعات کا، اور وہ جا رہے ہیں آگے اور راستے میں سے ان کو کوئی جو ہے نا وہ لے جاتا ہے اور شہید کر دیتا ہے.
اور انہیں واقعات کا کچھ پتہ نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر منع کر رہے ہیں, عبداللہ ابن عباس نہ جاؤ بھائی نہ جاؤ آپ کے ساتھ, یہ ان کو سب پتہ ہے. وہ جانتے ہیں کہ یہ خاندان کیا کر سکتا ہے, یہ اموی حکمران کس جگہ درجے تک گزر سکتے ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے, حضرت حمزہ کے ساتھ کیا ہوا ہے, یہ ان کی فطرت سے واقف ہے امام حسین علیہ السلام. تو امام حسین سب جانتے ہیں, لیکن وہ اقامت دین کا فریضہ جو اس دین کو پہنچانا ہے, اور لوگوں تک اگر وہ اس جگہ پہ کھڑے نہ ہوئے تو آپ والی بات لوگ رضی اللہ عنہ کہیں گے, لوگ یعنی اس کے اثرات ابھی بھی باقی ہیں. لیکن امام حسین علیہ السلام کی نے دنیا کے اوپر حجت تمام کر دی, اتمام حجت کر دیا. اور سب یہ مجھے سمجھانا نا, یہ کیا پوٹینشل ہے. دیکھیں ان کے پاس بھی اجازت تو ہے, جان کا خوف ہے نا. آپ نے جناب حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات کی, کتنے بڑے مجتہد ہیں, لیکن جان کا خوف ہے یا دیگر مسائل کے پیش نظر آپ کہہ رہے ہیں کہ بیعت ہو گئی مگر نہیں ہو رہی تو جناب امام حسین نہیں کر رہے. یہ کیا چیز بناتی ہے انسان کو اتنا مضبوط, اور اس کو تو جان کا بھی خوف نہیں رہتا. یہ اس کے پیچھے تربیت جناب زہرا ہے, یا وہ سلسلہ نسب ہے, یا وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ تو رسول کا نواسا ہے, اور اس کا بیعت کر لینے کا مقصد یہ کہ ہر چیز کی اتھارٹی مل گئی ہے. قرآن مجید میں ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. مشرکین آئے تھے کہ آپ ہم سے کچھ ہمارے کبھی ادھر خداؤں کی پوجا کر لیں, کبھی ہم کر لیں گے. تو وہی آئی کہ آپ تم کافر ہو, ہم اس طرح نہیں کرتے ہیں, تمہارے خدا تمہارے لیے, ہم اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں. یہ منہج ہے, منہج نبوی ہے کہ اپنے موقف سے پھرنا نہیں ہے, اس پہ ڈٹ جانا ہے, استقامت دکھانی ہے. یہ پورا خاندان ہے بنی ہاشم, اور خصوصاً اس میں اصحاب کسا, سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہرا علیہ السلام, امام علی, امام حسن و امام حسین, یہ اصحاب مطہرین, یہ جس موقف کے اوپر شروع سے ہیں یہ آخر تک آپ دیکھیں گے ان کا منہج ہی الگ ہے. اویس بھائی جو ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے ایک تو اس پہ خوف نکل جاتا ہے, وہ دنیا کے سامنے حق بات کرتا ہے, اس کا روش ابو ذر کا ہو جاتا ہے, اس کی زندگی وہ قلندرانہ زندگی ہو جاتی ہے, وہ ظلم کو ظلم کہتا ہے, باطل کے سامنے جھکتا نہیں ہے, ڈرتا نہیں ہے. تو امام حسین علیہ السلام وہ اس بات کو بہتر طور پہ جانتے ہیں, اگر میں نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیا تو نبوت اس کے ہاتھ میں رکھ دوں گا میں. صحیح ہے, یعنی اس کو تو میں اتھارٹی دے دوں گا اس بات کی کہ تو وہ جو ظلم چاہتا ہے کرتا رہے, یعنی دین کے نام پر وہ سارا کچھ ہوتا ہے. مصعب ایک سوال یہ ہے اس کے ریفرنس میں, یہ دل کا سوال ہے, یعنی میں سوچ رہا ہوں کہ ایک عام آدمی جو پروگرام دیکھ رہا ہوگا شاید وہ یہ پوچھنا چاہتا ہو, یزید نامی شخص کے دل میں اتنا کینہ, حسد, آل رسول سے اتنا بغض, ناسبیت کی انتہا میں کہہ لو, یہ ڈالی کس نے ہوگی, کہاں سے آئی, اچانک سے اوپر سے آ گئی, یا وہ بائی ڈیفالٹ آ گئی, یا کسی نے غلط کمپنی میں بٹھایا اس کو؟ آپ نے اس کو ناسبی کہا, میں تو تھوڑی دیر پہلے آپ کے پروگرام میں اس کو کافر قرار دے چکا ہوں. بہترین. تو جب میں یزید کو کافر مانتا ہوں امام احمد بن حنبل کے قول کے مطابق, میں نے پوری آپ کو تفصیل بتائی ہے, صحیح. تو پھر کافر انما المشرکون نجس ہے, کافر نجس ہے, وہ پلید ہے. اور قرآن کریم نے جا بجا فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں. تو ہدایت جس طرح اس کے تھے, وہ مکہ میں بڑے سردار ابو جہل اور دوسرے تیسرے تھے, جس طرح ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی, اسی طرح اس کے مقدر میں بھی ہدایت نہیں تھی. اور تھوڑی دیر پہلے آپ جو بات کر رہے تھے امام علی مقام نے بیعت کیوں نہیں کی, تو انہیں دو چیزیں ورثے میں ملی تھی. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے لگا تھا تو بی بی پاک صاحبہ اپنے دونوں بچوں کو لے کے آئی تھی کہ انہیں کچھ عطا فرمائے. تو امام حسن کو سرداری اور سخاوت دی تھی, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جرت اور بہادری عطا فرمائی تھی. ہم یہ بات جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں جبکہ ہم حدیث پڑھتے کہ نحن معاشر الانبیاء, انبیاء کی تو وراثت ہی کوئی نہیں ہوتی, تو ہم ورثے میں نہیں, یہ جو جرت اور بہادری ہے یہ مالی نہیں ہے. اچھا, یہ مالی اور روحانی الگ الگ معاملہ. جی آپ جو بات کر رہے تھے کہ یعنی کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ جو نہیں دیا نا, اصل میں وہ جرت نبوی ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے منتقل فرما دی. اور اگلی جو بات ہے کہ آپ کی قربانی جو ہوئی, تو بعض مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ میں 2 ذبیحتین کا بیٹا ہوں, جناب عبداللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ. تو بعض مفسرین کرام نے اور ہمارے مشائخ نے یہ بات بھی کہی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو جو قبول کیا گیا ہے اصل میں یہ ان دونوں کا جو ہے وہ بدل ہے. باقی اللہ کیا جانتا ہے, مفتی احمد یار خان نعیمی اور دیگر علماء نے تو اسی طرح لکھا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یزید کو آپ ناسبی بھی نہیں کہہ سکتے میرے موقف کے مطابق, اور مسلمان اور مومن بھی نہیں کہہ سکتے. بعض اوقات مثال یہ ہوتی ہے, سے مراد ان کی نا منافق ہے. میں بتاتا ہوں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مگر میں یزید کو ناسبی کہتے ہوئے
نازبیوں کو جو یزید بعض روایات آج کل اگرچہ کے اس نازبیت پہ ہیں۔ بعض لوگوں نے کلام کیا ہے، امہات المومنین تک میں نے سنا ہے کہ پیغام نکاح وغیرہ انہوں نے بھیجے، یزید نے پیغام نکاح بھیجے. معاذ اللہ ایسے شخص کے بارے میں ہم اور جو مسجد نبوی میں گھوڑے دوڑا دے اللہ اور جو مکہ انصار کے ساتھ کس طرح جی کا جی سلوک بالکل